کراچی کا معروف تجارتی مرکز گل پلازا جل گیا۔ پھولوں کی دکان پر لگنے والی ہولناک آگ نے فائر فائٹر سمیت 6 زندگیاں نگل لیں، 20 افراد زخمی، 8 کی حالت تشویشناک، کئی افراد کے تاحال عمارت میں پھنسے ہونے کی اطلاعات۔ 15 گھنٹوں سے بھڑکنے والے ہولناک شعلوں سے 2000 سے زائد دکانیں اور کروڑوں روپے کا سامان خاکستر ہو گیا۔ عمارت کے کئی حصے زمیں بوس، دیواروں پر دراڑیں پڑ گئیں اور ستون بھی کمزور ہو گئے۔ گل پلازا میں پرفیومز میں استعمال ہونے والے کیمیکل کے باعث آگ بے قابو ہونے کا انکشاف۔ پرفیوم کی بوتلیں پھٹنے سے دھماکے ہوتے رہے جو آگ کے پھیلاؤ کا سبب بنے۔ مارکیٹ میں بڑے پیمانے پر پلاسٹک، لکڑی کے سامان اور کپڑوں کی دکانیں بھی موجود۔ آگ کے بے قابو پھیلاؤ کے باعث عمارت مکمل طور پر منہدم ہونے کا خدشہ۔ کراچی کے گل پلازا میں لگی آگ بجھانے کے لیے 20 فائر ٹینڈرز اور 5 اسنارکل مصروف۔ KMC ریسکیو ادارے، پاک بحریہ، رینجرز اور پولیس کے اہلکار بھی امدادی کارروائیوں میں پیش۔ عمارت میں آگ کی تپش کے باعث ریسکیو ٹیموں کو اندر جانے میں بھی دشواری کا سامنا۔ چیف فائر آفیسر کے مطابق مانیٹرنگ کے ذریعے محتاط طریقے سے آگ بجھانے کا عمل جاری ہے۔ صدر، وزیر اعظم، چیئرمین سینٹ اور وفاقی وزیر داخلہ کا کراچی کے گل پلازا میں جانی و مالی نقصانات پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ لواحقین سے دلی ہمدردی، جاں بحق افراد کی مغفرت اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا۔ متعلقہ اداروں کو زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ بلاول بھٹو اور گورنر سندھ کا بھی اظہار افسوس۔ سندھ حکومت کا متاثرین گل پلازا کے نقصانات کی تلافی کا اعلان، کسی کو بھی تنہا نہ چھوڑنے کی یقین دہانی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے فوری انکوائری کی ہدایت کر دی۔ غفلت یا لاپرواہی کے ذمہ داروں کا تعین کرنے کا بھی حکم۔ سینئر وزیر شرجیل میمن کا فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ سامنے لانے کا اعلان۔ وزیر محنت سندھ سعید غنی نے گل پلازا میں اب بھی کئی افراد پھنسے ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ اپوزیشن لیڈر سندھ علی خورشیدی کا گل پلازا واقعے میں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ SBCA حادثے کی ذمہ دار قرار۔ کراچی میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کی آل پارٹیز کانفرنس کا آغاز۔ اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی کی زیر صدارت سیشن میں مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کی شرکت۔ کے الیکٹرک پر وفاقی حکومت کے واجبات مزید بڑھ گئے۔ مالی سال کے پہلے 5 ماہ میں کے الیکٹرک پر حکومتی واجبات میں 86 ارب روپے کا اضافہ۔ نومبر 2025 تک وفاقی حکومت کے واجبات 304 ارب روپے تک جا پہنچے۔ فیصل آباد میں ساہیاں والا انٹرچینج کے قریب گنے سے بھری ٹرالی کار سے ٹکرا گئی۔ باپ اور 2 بیٹیاں جاں بحق، 3 شدید زخمی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے بیٹے جنید صفدر کی شادی، وفاقی و صوبائی وزراء اور ملکی و غیر ملکی مہمانوں کی بھی شرکت۔ ولیمہ آج جاتی عمرہ میں ہوگا۔ اسرائیل نے امریکی صدر کی جانب سے غزہ بورڈ کی تشکیل مسترد کر دی۔ مشاورت نہ کرنے کا اعتراض، امریکی وزیر خارجہ کے معاملے اٹھانے کا اعلان۔ انڈونیشیا میں گزشتہ روز لاپتہ ہونے والے چھوٹے طیارے کا ملبہ مل گیا۔ طیارے میں سوار تمام 11 افراد کی ہلاکت کا خدشہ۔ اور پاکستان سپر لیگ کی گورننگ کونسل کا دوسرے روز بھی اجلاس۔ 11ویں سیزن میں ڈرافٹنگ کے بجائے آکشن کرائے جانے پر غور کیا گیا۔ کراچی کا معروف تجارتی مرکز گل پلازا جل گیا۔ پھولوں کی دکان پر لگنے والی ہولناک آگ نے فائر فائٹر سمیت 6 زندگیاں نگل لیں، 20 افراد زخمی، 8 کی حالت تشویشناک، کئی افراد کے تاحال عمارت میں پھنسے ہونے کی اطلاعات۔ 15 گھنٹوں سے بھڑکنے والے ہولناک شعلوں سے 2000 سے زائد دکانیں اور کروڑوں روپے کا سامان خاکستر ہو گیا۔ عمارت کے کئی حصے زمیں بوس، دیواروں پر دراڑیں پڑ گئیں اور ستون بھی کمزور ہو گئے۔ گل پلازا میں پرفیومز میں استعمال ہونے والے کیمیکل کے باعث آگ بے قابو ہونے کا انکشاف۔ پرفیوم کی بوتلیں پھٹنے سے دھماکے ہوتے رہے جو آگ کے پھیلاؤ کا سبب بنے۔ مارکیٹ میں بڑے پیمانے پر پلاسٹک، لکڑی کے سامان اور کپڑوں کی دکانیں بھی موجود۔ آگ کے بے قابو پھیلاؤ کے باعث عمارت مکمل طور پر منہدم ہونے کا خدشہ۔
کراچی کے گل پلازا میں لگی آگ بجھانے کے لیے 20 فائر ٹینڈرز اور 5 اسنارکل مصروف۔ KMC ریسکیو ادارے، پاک بحریہ، رینجرز اور پولیس کے اہلکار بھی امدادی کارروائیوں میں پیش۔ عمارت میں آگ کی تپش کے باعث ریسکیو ٹیموں کو اندر جانے میں بھی دشواری کا سامنا۔ چیف فائر آفیسر کے مطابق مانیٹرنگ کے ذریعے محتاط طریقے سے آگ بجھانے کا عمل جاری ہے۔ صدر، وزیر اعظم، چیئرمین سینٹ اور وفاقی وزیر داخلہ کا کراچی کے گل پلازا میں جانی و مالی نقصانات پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ لواحقین سے دلی ہمدردی، جاں بحق افراد کی مغفرت اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا۔ متعلقہ اداروں کو زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ بلاول بھٹو اور گورنر سندھ کا بھی اظہار افسوس۔ سندھ حکومت کا متاثرین گل پلازا کے نقصانات کی تلافی کا اعلان، کسی کو بھی تنہا نہ چھوڑنے کی یقین دہانی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے فوری انکوائری کی ہدایت کر دی۔ غفلت یا لاپرواہی کے ذمہ داروں کا تعین کرنے کا بھی حکم۔ سینئر وزیر شرجیل میمن کا فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ سامنے لانے کا اعلان۔ وزیر محنت سندھ سعید غنی نے گل پلازا میں اب بھی کئی افراد پھنسے ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ اپوزیشن لیڈر سندھ علی خورشیدی کا گل پلازا واقعے میں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ SBCA حادثے کی ذمہ دار قرار۔ کراچی میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کی آل پارٹیز کانفرنس کا آغاز۔ اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی کی زیر صدارت سیشن میں مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کی شرکت۔ کے الیکٹرک پر وفاقی حکومت کے واجبات مزید بڑھ گئے۔ مالی سال کے پہلے 5 ماہ میں کے الیکٹرک پر حکومتی واجبات میں 86 ارب روپے کا اضافہ۔ نومبر 2025 تک وفاقی حکومت کے واجبات 304 ارب روپے تک جا پہنچے۔ فیصل آباد میں ساہیاں والا انٹرچینج کے قریب گنے سے بھری ٹرالی کار سے ٹکرا گئی۔ باپ اور 2 بیٹیاں جاں بحق، 3 شدید زخمی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے بیٹے جنید صفدر کی شادی، وفاقی و صوبائی وزراء اور ملکی و غیر ملکی مہمانوں کی بھی شرکت۔ ولیمہ آج جاتی عمرہ میں ہوگا۔ اسرائیل نے امریکی صدر کی جانب سے غزہ بورڈ کی تشکیل مسترد کر دی۔ مشاورت نہ کرنے کا اعتراض، امریکی وزیر خارجہ کے معاملے اٹھانے کا اعلان۔ انڈونیشیا میں گزشتہ روز لاپتہ ہونے والے چھوٹے طیارے کا ملبہ مل گیا۔ طیارے میں سوار تمام 11 افراد کی ہلاکت کا خدشہ۔ اور پاکستان سپر لیگ کی گورننگ کونسل کا دوسرے روز بھی اجلاس۔ 11ویں سیزن میں ڈرافٹنگ کے بجائے آکشن کرائے جانے پر غور کیا گیا۔